بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 6۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے کہانی بعنوان کسان اور لکڑیوں کا گٹھا۔ دیکھیے جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ کسان اپنے بیٹوں کی لڑائی جھگڑے سے بے حد پریشان تھا اور اس غم میں بیمار رہنے لگا۔ ایک دن کسان بہت بیمار ہو گیا۔ جب اسے اپنی زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جاؤ جنگل سے چند لکڑیاں لے آؤ۔ تینوں بیٹے جنگل سے چند لکڑیاں لے آئے۔ کسان نے ان سے کہا کہ ان کو باندھ دو۔ بیٹوں نے حکم کے مطابق ان لکڑیوں کو اکٹھا باندھ دیا۔ کسان نے باری باری تینوں بیٹوں سے کہا کہ اس کو توڑیں، مگر وہ تینوں ناکام رہے۔ پھر کسان نے کہا، ان لکڑیوں کے گٹھے کو کھول دو، اب ایک ایک لکڑی کر کے توڑ دو۔ بیٹوں نے فوراً ہر لکڑی آسانی سے توڑ دی۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگوں کی مثال بھی ان لکڑیوں کے گٹھے کی طرح ہے۔ اگر تم لوگ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ان لکڑیوں کی طرح جدا جدا رہو گے تو ہر کوئی تمہیں آسانی سے نقصان پہنچا سکے گا۔ نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ دیکھیے، اب یہ جو نتائج ہوتے ہیں نا، یہ زندگیوں کا حاصل ہوتے ہیں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور یہ نتائج نصیب ہوتے ہیں، اور جس کو لٹریچر میں ایک ادبی پیرائے میں ایک کہانی کے انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ شروع سے ہی، جب سے زمانے ہیں تب سے یہ جیسے کہتے ہیں لوک کہانیاں، ٹھیک ہے، یا قصہ سازی یا قصہ گوئی، حکایت نویسی، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بیٹا زندگیوں کا نچوڑ ہوتے ہیں، بڑوں کے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں۔ یہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کی زندگیوں، جو ان کی فضول زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ ایک جملے پہ قربان ہونے کے لائق ہوتی ہیں۔ ابھی اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری ساری زندگی اس ایک جملے کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہم چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا میں بہت کچھ کر رہا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کر لوں نا اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے، تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہا ہوں۔ بیٹا یہی ہے انسان۔ انسان وہی ہے جو جھکتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے اس میں عافیت رہتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اتفاق رکھتا ہے۔ پھر ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ انسان کے جو اکڑ رکھتا ہے، انتقام کی آگ میں سلگتا رہتا ہے، دوسروں کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ ایسی عزت اللہ نہ کسی کو دے کہ میرے ڈر سے لوگ میری عزت کریں، لوگ میری عزت کریں میری اچھائی اور میری سافٹ سپوکننس کی وجہ سے، کہ یہ اچھا بولتا ہے، اس وجہ سے کسی کی عزت کرنی چاہیے، اور ایسا ہوگا تو اتفاق ہوگی، اور اتفاق میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بڑے جناب بہت زیادہ میرے حقوق ہیں، بڑے میرے لوگ میرے حق تلفیاں کرتے ہیں، کم از کم میں یہ تو دیکھ لوں کہ کیا میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں۔ اچھائی کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ جب ہر ایک اپنا فرض ادا کرے گا تو الٹیمیٹلی سب کے حقوق ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب سب لوگ اپنے فرائض چھوڑ کر ڈیمانڈ کرنے بیٹھ جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کسی ایک کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اور زندگی کا حق یہ ہے کہ آپ زندگی کی اہمیت کو سمجھیں اور محبت کے خوگر رہیں، محبت کے عادی بن جائیں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ اپنے بڑوں کا ادب کریں، یا آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اپنے چھوٹوں سے پیار محبت کریں، کبھی بھی ان کو اپنے مقابلے میں نہ لے کے آئیں، اتفاق رکھیں۔ اور اتفاق جب آپ رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات نادانی میں آ کر غلطیاں کر جاتے ہیں، تو بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگنور کریں اور ان کو سینے سے لگا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر اتفاق نہیں نہ رہے گا تو جس طرح چند لکڑیاں جو ہیں وہ ایک دو کر کے ٹوٹ گئی ہیں، تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ ایک پنچ ہے، اس کو کوئی نہیں توڑ نہیں سکتا۔ اب یہ انگلیاں ہیں، ان کو ہر کوئی توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو بیٹا یہ بہت پیاری کہانیاں ہوتی ہیں، ان میں اب یہی نتیجہ رکھیں، کسی طرح کی اور کہانی لکھیں، تو یہ جو ہے ایکٹیویٹی بہت ہیلدی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نتیجہ یہ رکھیں اور کہانی کا جو کانٹینٹ ہے وہ بنائیں جو آپ نے آج تک کسی کتاب میں پڑھا نہ ہو، بس اپنے ذہن سے ایسا بنائیں، کوئی کریکٹرز اس میں رکھیں، کوئی کانٹینٹ، کوئی کہانی ایسا اس میں سوٹ کریں کہ جناب پڑھ کر جو ہے وہ لطف آئے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔